اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اپنے حبیب پاک محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ رمضان شریف کے روزوں کے متعلق فرضیت کی قرآن مجید میں جو آیت مبارکہ ہے، مشہور و معروف ہے، عنوان کے طور پر اسی کو میں نے تلاوت کیا ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ رمضان تو گزر گیا، پھر اس آیت مبارکہ کے پڑھنے اور آج کے رمضان کے بعد آج کے جمعۃ المبارک میں اس کو عنوان بنانے کا مقصد کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آیت کی رمضان کے بعد ہی صحیح ضرورت ہے کہ اس کو سمجھا جائے کہ رمضان شریف گزارنے کے بعد جو اس آیت مبارکہ میں روزے کا نتیجہ بیان کیا گیا ہے، تو نتیجہ تو کسی بھی کام کے مکمل کرنے کے بعد نکلتا ہے۔ تو رمضان شریف تو گزر گیا، تو رمضان شریف کا جو نتیجہ اور رزلٹ ہے، جو پروردگار رمضان کے ذریعے ایمان والوں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں کئی بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ جس پروردگار نے اتنی زیادہ نعمتیں پیدا کی ہیں، ان نعمتوں کا مقصد اس بندے کو ان نعمتوں سے فیضیاب کرنا ہے۔ وہ نعمتیں کھانے سے متعلق ہوں، وہ نعمتیں پینے سے متعلق ہوں، وہ نعمتیں نکاح مسنون کی صورت میں اپنی زوجہ کے ساتھ تعلق کی صورت میں ہوں، تو پروردگار کا ان سب چیزوں سے روکنے کا ایک وقت سے لے کے ایک وقت تک
اپنی ذات کا کوئی فائدہ حاصل کرنا مطلوب نہیں. اگر بندہ بھوکا رہے تو اس سے اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ اگر بندہ پیاسا رہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہے؟ بیوی اس کی ہے، نکاح مسنون کی صورت میں اس کے نکاح میں آئی ہے، اس کے ساتھ ازدواجی تعلق بالکل درست اور جائز ہے، شریعت اس سے منع نہیں کرتی. اگر پروردگار اس سے روک دیتا ہے کہ تو نے اس کے قریب نہیں جانا، تو اس میں مالک کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں سے روک کر پروردگار کوئی نتیجہ اور رزلٹ بندہ مومن کی زندگی میں پیدا کرنا چاہتا ہے. فرمایا جا رہا ہے ایمان والو، اور یہ رمضان شریف کے بعد ہی اس آیت کو صحیح سمجھنے کی ضرورت ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے روزے فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر. کیوں؟ کیا مقصد ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزوں کا جو رزلٹ ہے وہ مومن کی زندگی میں تقوی کی صورت میں نکلتا ہے. اگر روزے رکھنے کے بعد مشقت بھی برداشت کی، کھانا بھی چھوڑا، پینا بھی چھوڑا، ازدواجی تعلق بھی چھوڑا، پورا مہینہ اس مشقت میں رہے بھی، تو تقوی پیدا نہ ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے روزوں کے فرض ہونے کا اور روزے رکھنے کا مقصد نہیں سمجھا. بڑی اہم بات ہے کہ تقوی ہے کیا. قرآن مجید آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ذوق نصیب کرے. تقریباً ہر صفحے پر کہیں تتقون، کہیں یتقون، کہیں تقوی، کہیں متقین، کہیں متقون، اس کی سینکڑوں آیتیں بھرا پڑا ہے قرآن مجید. اس سے یہ جو تقوی والی صفت ہے نا، اس سے قرآن پاک بھرا پڑا ہے. وہ میں ساری آیتیں پڑھوں تو میرا خیال ہے کئی مہینے لگ جائیں. وہ آیتیں ہم پڑھیں اور صرف ترجمہ کریں، کوئی تفسیر تشریح نہ کریں، تو ان آیتوں کو پڑھنے میں ہی کئی مہینے لگ جائیں. اتنی زیادہ آیتیں ہیں تقوی کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر. تقوی ہے کیا؟ تقوی کسی شے کو کرنے کا نام نہیں ہوتا، کسی کام کو کرنے کا نام تقوی نہیں. مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنا، یہ متقی شخص نماز پڑھتا ہے. یہ کب پڑھتا ہے؟ جب متقی بن چکا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی؟ جب تقوی اس کے اندر پیدا ہو چکا ہوتا ہے، تب اس پر لازم ہے کہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. 5 6 7 چیزوں کا ذکر کیا ہے قرآن نے سورہ البقرہ میں. توجہ سے سنیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لو. ولکن البر، ہاں نیکی یہ ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، کہ کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور اللہ کی محبت میں قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو اللہ کی محبت میں اپنا مال دیں. والسائلین، مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، پھنسے ہوئے لوگ جو ہیں
جن کی گردنیں معیشت کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہیں ان کو چھڑوانے میں مال خرچ کریں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز قائم کریں. وَآتَ الزَّکَاةَ زکوٰۃ ادا کریں. وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا جب کسی سے وعدہ کر لیں وعدہ پورا کریں، یعنی وعدہ خلافی نہ کریں. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اور کبھی حالات تنگی کے آ جائیں، تکلیف کے آ جائیں، بأسا والضراء تکلیف کے حالات آ جائیں، وحین البأس جنگی حالات پیدا ہو جائیں، جنگوں میں بھی انسان متاثر ہوتا ہے. ان تمام حالتوں میں واویلا اور آہ و بکا کرنے والے نہ ہوں بلکہ والصابرین صبر کرنے والے ہوں. اولئک الذین صدقوا یہ سچے لوگ ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہ متقی لوگ ہیں. اب یہ ساری چیزیں ذکر کر دیں پروردگار نے، یہ سب کرنے والے کام ہیں، لیکن یہ وہ کب کریں گے؟ جب متقی بنیں گے. پہلے متقی بنیں گے پھر یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے اندر جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گی. تو تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کسی شے یا کسی عمل کو کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جانے کا نام تقویٰ ہے. حکم اللہ کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا ہے کہ یہ تو نے کام نہیں کرنے. ان چیزوں سے رک جانے کا نام تقویٰ ہے، جس کی پریکٹس، رکنے کی پریکٹس رمضان میں کروائی جاتی ہے. رکنے کی پریکٹس رمضان میں کروائی جاتی ہے. اور تقوی کا واسطہ ہر بندے کو ہر میدان میں ہر وقت پڑتا رہتا ہے. وہ بے شک دکان پر بیٹھا ہوا ہے، اس کو روز سینکڑوں بار تقوی کے مواقع میسر آتے ہیں. روز دکان پر بیٹھا ہوا ہے، ہر آنے والے گاہک کے ساتھ تقوی جڑا ہوا ہے. اب دیکھو گاہک کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ چیزیں خراب کون سی ہیں اچھی کون سی ہیں. ہاں جی، گاہک کو کوئی علم نہیں ہے. گاہک ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیسے دے کے کہے کہ جی فلاں چیز دے دیں اور دھیان اس کا اپنے موبائل یا کسی چیز کی طرف ہو جائے، آپ اس کو اچھی کی جگہ خراب چیزیں دے دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقوی سے نکل گئے. اور اگر آپ نے وہ گاہک جو ہے واقف ہے ان چیزوں سے یا نہیں، وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا، آپ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے، اپنے رب کے بندے بنتے ہوئے، اگر جو اس کا حق بنتا ہے صحیح طریقے سے آپ نے اس کو دے دیا اور کم تولنے سے آپ رک گئے، خراب چیز دینے سے آپ رک گئے، غلط چیز اس کو تھمانے سے آپ رک گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ متقی ہیں. یہ تقویٰ ہے. اور یہ آپ کا واسطہ ضروری نہیں، میں دکان کی مثال دی، یہ ریڑھی پر جو پھل بیچنے والا ہے اس کو 100 مرتبہ موقع ملتا ہے تقویٰ اختیار کرنے کا یا نہ کرنے کا. ہاں جی، آپ کوئی چیز جو ہے آپ بناتے ہیں، آپ پروڈکٹ کرتے ہیں، کوئی چیز لوگوں کے لیے تیار کرتے ہیں، تیار کرتے ہوئے آپ جانتے ہیں کہ اس میں ایمانداری کتنی اور بے ایمانی کتنی. لوگ خریدنے والے نہیں جانتے، ان کو کیا پتا ہے. ہو سکتا ہے کہ حالات اس طرح کے بن جائیں، وہ مجبور ہو جائیں اور وہ خراب چیزیں بھی لینا شروع کر دیں. آپ کو تو واسطہ پڑ رہا ہے نا اس سے، آپ جو چیز بنا رہے ہیں، دے رہے ہیں، آپ کو تو علم ہے کہ اس کے اندر کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط ہے. اگر یہ اس کے ساتھ تو متعلق ہی نہیں چیز، یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. آپ کا پروردگار آپ کو منع کر رہا ہے کہ آپ نے خیانت نہیں کرنی، آپ کو منع کر رہا ہے کم نہیں تولنا، چیزیں بیچتے ہوئے آپ نے اس کا عیب چھپانا نہیں. آپ کا پروردگار منع کر رہا ہے کہ آپ نے اس کے اندر کسی قسم کی کو گڑبڑ نہیں کرنی. ہاں جی، ماپنے میں کمی نہیں کرنی، تولنے میں کمی نہیں کرنی. وہ تو آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے. وہاں اگر آپ گڑبڑ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تقوی کا مفہوم نہیں سمجھا، تقوی کو آپ جان نہیں. اور تقوی ایسی کمال کی شے ہے
نتائج اس کے جو قرآن بیان کرتا ہے. میں نے پہلے کہا کہ وہ میں آیتیں پڑھوں تو بہت ٹائم لگ جائے, اس میں سے چند آیتیں میں پڑھتا ہوں, ذرا ذہن میں رکھیے گا. متقی جو آدمی اللہ کا بندہ بن کے اس کی منع کی ہوئی شے سے رک جاتا ہے, اللہ اس کو عطا کیا کرتا ہے. فرماتا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ ان اللہ یحب المتقین, جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ بندہ ہے, میں اللہ ہوں, میں اللہ ہو کے اس سے پیار کرتا ہوں, میں اللہ ہو کے اس بندے سے محبت کرتا ہوں. یحب المتقین, غور فرمائیں, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. پیار والا جو معاملہ ہے نا, محبت والا معاملہ, عام طور پر ہم جنسوں سے ہوتا ہے, ہماری اس سے کوئی جنس نہیں ملتی, وہ وراء الوراء آتا ہے, کہاں رہتا ہے, کہاں اس کا مقام ہے, کیا اس کی شان ہے, ہم نہیں جانتے. بندہ اس سے ڈر رہا ہے, ڈر بھی وہی رہا ہے جس کو پتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہی ڈرے گا. جس بندے نے اپنے مائنڈ میں, ذہن میں یہ چیز بنا لی کسی وقت کہ نہیں, میں کبھی ایسی حالت میں بھی ہو سکتا ہوں کہ جس وقت میرا پروردگار مجھے نہیں دیکھ رہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے رب کے تعلق کو سمجھا نہیں ہے. یعنی اپنے رب کی صفتوں کو جانے, اپنے پروردگار کی صفتوں کو جانے کہ میرا رب کون ہے, کس شان کا مالک ہے, میرا اس سے تعلق کیا ہے. تو جب اس سطح پر آتا ہے تو پھر وہ اس تعلق کو محسوس کرتے ہوئے, محسوس کرنے کی کیفیت جتنی شاندار اللہ تعالیٰ نے روزے میں رکھی ہے کہیں نہیں رکھی. روزے میں انسان کو پتہ چلتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے. ایک جگہ پروردگار جہاں روزوں کا ذکر کیا ہے وہیں یہ آیت بھی کی ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. پیارے حبیب, جب تجھ سے لوگ میرے بارے میں پوچھے کہ میں کہاں رہتا ہوں تو انہیں بتاؤ کہ میں بالکل قریب رہتا ہوں. ہمیں کیسے پتا چلے کہ مالک تو قریب رہتا ہے؟ فرمایا روزہ رکھ کے دیکھ لو میں قریب ہوں کہ نہیں. قریب ہوں, اور تو تیرے کوئی اتنا قریب نہیں, مجھے قریب محسوس کرتے ہوئے ہی تو کچھ کھا نہیں رہا, مجھے قریب محسوس کرتے ہوئے ہی تو کچھ پی نہیں رہا, بیوی تیرے گھر میں اکیلی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے, مجھے اپنے قریب محسوس کرتے ہوئے تو میرے منع کیے ہوئی چیزوں سے میرا حکم مان کر تو رک رہا ہے. یہ تعلق ہے جس کو وہ محسوس کرتا ہے, اور یہی چیز رمضان شریف کے روزوں کے ذریعے پروردگار بندے میں پیدا کرنا چاہتا ہے. آپ سمجھیں. دوسرا نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے, قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. وہ ایک بندہ, ایک قوم, ایک ملک, ایک بہت بڑے ایریے کے لوگ مل کے جس بھی سطح کے ہیں, جس سطح کا بھی, وہ تقوی اختیار کر لیں گے. تقوی کا نتیجہ یہ ہوگا, یعنی مجھ سے ڈریں گے, مجھ سے ڈر کے میری منع کی ہوئی چیزوں سے رک جائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تقوی کی یہ شکل قرآن نے ذکر ہی نہیں کی کہ بندہ جو ہے وہ اس طرح کا بڑا پوش سا نظر آئے, صوفی نیک سا نظر آئے تو وہ متقی ہے اور وہ پرہیزگار ہے. نہیں, یہ صفت ہے ایک جو دماغ کے اندر اور دل کے اندر, مومن کے دل کے اندر ہوتی ہے, جس کو وہ اپنے پروردگار کے ساتھ محسوس کرتا ہے, وہ تقوی ہے. وہ کہاں بھی بیٹھا ہوا ہے. ایک استاد ہے سکول میں, بچوں کو پڑھاتا ہے, گورنمنٹ نے اس کی تنخواہ مقرر کر دی, وہ گیا, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس نے اپنا پیریڈ ضائع کر دیا, بچوں کو پڑھایا ہی نہیں, مہینے بعد وہ تنخواہ وصول کر لی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے تقوی اختیار نہیں کیا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ تقوی کیا ہے. تقوی ایک ایسی شے ہے کہ جو تقوی اختیار کر لیتا ہے اس پر کسی پیرے کی ضرورت نہیں رہتی, جہاں مرضی بٹھا دو وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے, جہاں مرضی بٹھا دو. اب کہاں تک یہ شان متقی کی جاتی ہے؟ اب قرآن مجید سورۃ الطلاق 28ویں پارے میں ایک آیت آتی ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو بندہ اللہ کا تقوی اختیار کر لیتا ہے, ارشاد فرمایا کہ ہم اس کا پہلا ایک فائدہ اس کو یہ دیتے ہیں
کہ یجعل لہ مخرجا، بہت توجہ سے سننا ہے، یہ مقام بڑا خاص ہے. یجعل لہ مخرجا، جو تقوی اختیار کر لیتا ہے ہم اس کے لیے ایک مخرج بنا دیتے ہیں. اب مخرج کیا ہے؟ مخرج ہم اس کے لیے کیا بنا دیتے ہیں؟ توجہ ہے میری طرف؟ جی تھوڑا سمجھ کے چلنے والی بات ہے. فرمایا جو تقوی اختیار کرتا ہے، کیا مطلب؟ ہمیں محسوس، ہماری ذات کے ساتھ تعلق کو محسوس کرتے ہوئے ہماری منع کی ہوئی چیزوں سے رک جاتا ہے، ہم اس کے لیے مخرجہ، ایک مخرج پیدا کر دیتے ہیں. اب مخرج کیا ہے؟ اس لفظ کو قرآن مجید کو سمجھیں. بندہ جب کہیں پھنس جائے اور اس کو نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آئے، نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آئے، عقل دوڑائے، وسائل استعمال کرے، تعلقات استعمال کرے، سب کچھ استعمال کرے اور پھنس گیا ہے بندہ، تو نکلنے کی کوئی صورت نہیں نظر آ رہی، تو ارشاد فرمایا کہ وہ اگر تقوی اختیار کر دیتا ہے، اس کے لیے بس میں نہیں ہے اس مصیبت سے نکلنا، اس کے بس میں نہیں. وہ اپنی سمجھ، عقل جو مرضی استعمال کرے، جس طرح آج سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو کہ کیسے نکلنا ہے مصیبت سے. بھئی یہی ہے نا؟ کوئی پتہ چل رہا ہے؟ پہلے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی مصیبت ہے کیا، مصیبت کی صورت کیا ہے، یہی نہیں سمجھ آ رہی. وہ جو لوگ اس مصیبت کو ڈیفائن کرنے والے ہیں وہ خود خلط مباحث کا شکار ہیں. کوئی کہتا ہے یہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہے. ہاں جی سمجھ آ رہے ہیں؟ یہ جو میں کورونا کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ جو اس سے نکلنے کی کوئی صورت ہے، 101 نسخے ہر سمجھدار نے اپنے اپنے طور پر جو ہیں وہ گھڑے ہوئے ہیں. آپ فیس بک پر آ جائیں، آپ کو 101 بندہ، ایک کہے گا اس کا یہ علاج ہے، دوسرا کہے گا یہ علاج ہے، تیسرا کہے گا یہ علاج ہے، چوتھا کہے گا یہ علاج ہے. ہاں جی علیحدہ علیحدہ بنائے ہوئے ہیں. اور جب وہ کوئی 2-4 مہینے وہ علاج کر چکتا ہے پھر کہتا نہیں میرا علاج صحیح نہیں، فلانے کا علاج صحیح ہے. ہاں جی وہ اپنے ہی چیزوں کی نفی کرتا جاتا ہے. تو کوئی صورت نہیں نا نظر آ رہی؟ بولو. یہ چیز اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہاری عقل، سائنس، کچھ بھی ہے تمہارے پاس، وہ فیل ہو جاتا ہے اور تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میں نے نکلنا کیسے ہے، تو فرمایا پھر میری منع کی ہوئی چیزوں سے مجھ سے ڈرتے ہوئے جب تم رک جاؤ گے تو ہم تمہیں اپنے کرم سے اس سے نکالنے کا رستہ پیدا کر دیں. اس کو مخرج کہتے ہیں. اب وہ کہاں سے، وہ کیسے نکالے گا، کس طرح سے نکالے گا، یہ وہ بات ارشاد فرماتا ہے یہ اب تو مجھ پر چھوڑنا، تو مجھ سے ڈر کے تو نے بھی تو میری بات مان کے کوئی چھوڑا ہے، تو جب تو چھوڑتا ہے تو پھر نکلنے کی صورت میں پیدا کر دوں گا. ہاں جی مخرج ایک فائدہ. دوسرا فرمایا کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو مجھ سے ڈر کے میری منع کی ہوئی چیزوں سے رک جاتا ہے، میں اس کو رزق وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے اس کا گمان اور خیال بھی نہیں ہوتا. اب یہ قرآن مجید ہے، غور فرمائیں. یہ جو آپ کی دکانداریاں ہیں، آپ کی نوکریاں ہیں، آپ کی جابز ہیں، یہ رزق کے وہ ذرائع ہیں جو آپ کے خیال میں ہیں، آپ کے گمان میں ہیں. آپ کے کاروبار ہیں، آپ کی فیکٹریاں ہیں، آپ کی سلسلہ جات، یہ آپ کو معلوم ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی دکان پر جا کے بیٹھیں گے تو رزق ملے گا، نوکری کریں گے تو رزق ملے گا، کام کاج کریں گے تو رزق ملے گا. یہ معلوم ذرائع ہیں، یہ ایسے ذریعے نہیں ہیں کہ جن کا آپ کو گمان نہیں، اس کے لیے تو آپ چلے رہتے ہیں. فرمایا کہ جو مجھ سے ڈر کے میری منع کی ہوئی چیزوں سے رک جاتا ہے، میں رزق اس کو پھر وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے اس کا خیال بھی نہیں ہوتا، گمان بھی نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ رزق جو ہے وہ مجھے کہاں سے ملا. یہ بڑی خاص بات ہے. کیوں بھائی؟ سوچا آپ نے اس کو؟ اچھا یہ کس حد تک انسان جا سکتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کے بڑی بڑی چیزوں تک ہر وقت آپ کا واسطہ تقوی سے پڑتا رہتا ہے. میاں بیوی کے تعلقات میں قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تقوی کی ضرورت ہے. جہاں آپ کا تعلق اپنی
یہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں بھی انسان کو بڑا پتہ ہوتا ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. ہاں جی, معلوم ہوتا ہے نا. بعض اوقات مرد بڑے ہوشیار ہوتے ہیں اور بعض اوقات مرد سادہ ہوتا ہے, عورت بڑی ہوشیار ہوتی ہے, دونوں صورتیں ہوتی ہیں. تو وہ ایک دوسرے کو فریب دینے اور دغا دینے میں لگے رہتے ہیں, ساری زندگی اسی طرح بسر کرتے ہیں اور اعتماد ان کا بنتا ہی نہیں ہے. ہاں جی, ایک دوسرے پر. وہاں بھی پروردگار نے بار بار کہا ہے, جہاں بھی یہ تعلقات, نکاح, طلاق کا ذکر کیا ہے, وہاں فرمایا نہیں, وہ تیری بیوی نہیں تجھے جانتی, میں تو جانتا ہوں نا, مجھ سے ڈر کے تو نے یہ کام نہیں کرنا. ہاں جی, اور عورتوں کو یہ سمجھا دیا کہ تیرا شوہر نہیں نا تجھے جانتا, لیکن میں تو جانتا ہوں. تو نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کرنی, وہ موجود نہیں ہے, تو نے اس کی عزت کی حفاظت کرنی, اس کے مال کی حفاظت کرنی, اس کے گھر کی حفاظت کرنی. یہ ضروری ہے اس پر. یہ حقوق ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور ہر تعلق کے درمیان تقویٰ ہے. سمجھ آ رہی؟ یہ رمضان شریف کے جو روزے ہیں نا, یہ صرف بھائی یہ نہیں کہ بس روزے رکھے اور فارغ ہو گئے, یہی تو چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مجھے اس ولی کامل کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے, اور اچانک میرے ذہن میں ان کا واقعہ آ گیا. وہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے, کپڑے کا. ایک خاتون آئی تو حسین بڑے تھے, خوبصورت بڑے تھے. ہاں جی, وہ کپڑا وہ دکھانے لگے, دیکھ دکھ کے. تو وہ کہنے لگی کہ جی مجھے کوئی چند تھان آپ دے دیں, میں گھر جا کے مشورہ کر لوں, ایک دوسرے سے دکھا لوں, تو جو پسند آئے گا وہ ہم رکھ لیں گے. اگر آپ میرے ساتھ آ جائیں, ہمارے گھر والے کچھ تھوڑا بہت مشورہ کر کے جو باقی ہیں وہ آپ کو واپس کر دیں گے, جو ہمیں پسند ہوگا رکھ لیں گے, اس کے پیسے دے دیں گے. انہوں نے کہا چلو کوئی نہیں. وہ چال سمجھ نہ سکے, اس عورت کے گھر چلے گئے. تو جو ہی وہ اندر داخل ہوئے, اس نے تالا لگا لیا, اور تالا لگا کے کہنے لگی کہ میرا تو مطلب آپ سے کچھ اور ہے, ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے, میں اکیلی ہوں, اور میں آپ سے مطلب براری چاہتی ہوں. اب فوری طور پر وہ پریشان ہو گئے. بالکل سچا واقعہ ہے, مجھے نام بھی ان کا یاد تھا, دیر ہوئی پڑے ہوئے. پریشان ہو گئے کہ اب کیا کروں, کیسے نکلوں. یہ مخرج آپ بتانے لگا ہوں, نکلنے کا رستہ. ہاں جی, کہنے لگے بی بی میں تمہارے یہاں کوئی بیت الخلا, کوئی پخانہ پیشاب کرنے والی کوئی جگہ, میں اس سے پھر ظاہر ہے اب میں کہاں جا سکتا ہوں, کیا کر سکتا ہوں. کہنے لگی جی یہ اندر گئے, پخانہ کیا, اور اپنے ہاتھ اپنے پخانے سے آلودہ کر کے اپنے چہرے پر اور سارے وہ پخانہ پھیر کے باہر نکل آئے. وہ عورت فوری طور پر کراہت کھا گئی کہ تو کتنا گندا انسان ہے. جا کے دروازہ کھولا اور کہنے کہ چل بھاگ جائے یہاں سے, بہت غلیظ انسان ہے. کہتے ہیں باہر نکلتے کہنے الحمدللہ میرے پر نکلنے کا رستہ بتا دیا ہے. اور روایت میں آتا ہے کہ اس واقعہ کے بعد پوری زندگی ان کے جسم سے خوشبو آتی رہی. غور فرمائیں. ہاں جی, کیا یہ تقویٰ ہے کہ اب اس سے بچنا کیسے ہے, میں نے کوئی صورت نہیں ہے باقی. اس کو جوڑا ہے علماء نے. اگر تقوی کی انتہا کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو ذہن میں رکھیں. قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے فلما بلغ اشدہ, جس وقت جوانی پورے شباب کو پہنچ گئی, وآتیناہ حکما و علما, ہم نے ان کو دانائی بھی عطا کی, علم بھی عطا کیا. وکذالک نجزی المحسنین, جو محسنین ہوتے ہیں ہم ان کو یہ چیزیں عطا کرتے ہیں. وراودتہ التی هو فی بیتہا, اب وہ عورت معمولی عورت نہیں ہے, وہ عزیز مصر کی بیوی ہے. اور عزیز مصر اس وقت مصر کی حکومت کا بادشاہ کے بعد دوسرا عہدہ ہے. یعنی ایک بادشاہ ہے اور بادشاہ سے نیچے سارا کچھ عزیز مصر کے قبضے میں, اس کی بیوی ہے. غور فرمائے.
فرمایا کہ راودت ہلتی، قرآن ہے، راودت ہلتی فی بیتہا، جس عورت کے گھر میں رہتے تھے اس نے پھسلانا شروع کر دیا، ان نفس ہی، ان کے نفس کے بارے میں مطلب براری کے لیے، وغلقت الابواب، ایک دن وہ خمرہ خاص میں جو 7 دروازوں سے گزر کے جا کے آگے کمرہ آتا تھا، وہ 7 دروازوں سے گزار کے لاک کرتی ہوئی وہ آخری کمرے میں لے گئی، اور غلقت الابواب، باب نہیں کہا قرآن نے، دروازے لاک کر دیے، بند کر دیے۔ وقالت حیت لک، کہنے لگی کہ اب کوئی صورت ہے، اب کہاں جانا ہے، حیت لک، آ جاؤ۔ حیت لک کا مطلب ہے آؤ میں جو چاہتی ہوں وہ کرو۔ اب وہاں کون سی شے ہے؟ یوسف علیہ السلام کو نے جو الفاظ بولے وہ کوئی سونے سے بھی بڑھ کر کوئی شے ہو تو اس سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ ہاں جی، غور فرمائیں آپ، وہاں کھڑے عورت دعوت دے رہی ہے، گناہ کی دعوت دے رہی ہے، وہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں کہا کہ میرا باپ اس طرح کا نیک ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، یہ بھی حوالہ نہیں دیا، یہ بھی نہیں حوالہ دیا کہ میرے یہ سلسلہ ہے، میں تو مطلب اپنی ذات کا بھی حوالہ نہیں دیا، عزیز مصر کا بھی حوالہ نہیں دیا کہ وہ دیکھ لے گا یا اس کو پتہ چل جائے گا، یہ تو کیا کہہ رہی ہے، کوئی حوالہ نہیں دیا، نہ عزیز مصر کا، نہ اپنا، نہ اپنے باپ کا، کوئی حوالہ نہیں دیا۔ حوالہ یہ دیا، معاذ اللہ، یہ جو تو کہہ رہی ہے اس وقت نہ عزیز مصر دیکھ رہا ہے، نہ میرا باپ دیکھ رہا ہے، نہ کوئی اور معاملات ہیں، میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہے تو؟ کس طرف تو مجھے بلا رہی ہے؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں اس ذات کے دیکھتے ہوئے وہ مجھے دیکھ رہا ہو، ہاں جی، وہ مجھے دیکھ رہا ہو اور میں تیرے ساتھ اس طرح کی حرکت کروں، یہ کیا کہہ رہی ہے تو؟ معاذ اللہ، انہ ربی احسن مثوائی، فرمایا یہ جو میں تمہارے گھر میں ٹھہرا ہوا ہوں، تمہارے گھر میں عرصہ دراز سے رہ رہا ہوں، تم مجھے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں تمہارا یہاں زر خرید غلام ہوں اور تم جو بھی حکم دو گی وہ میں مان لوں گا، نہیں، میں تیرے حکم ماننے سے پہلے کسی اور کے حکم کا پابند ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بعض اوقات کہتے ہیں جی میں کرنا تو نہیں چاہتا تھا، بس میرے باس نے مجھے مجبور کر دیا، میرے فلاں نے مجھے مجبور کر دیا، میں بالکل نہیں یہ حرکت کرنا چاہتا تھا۔ تو آپ نے مخرجہ تلاش ہی نہیں کیا، نکلنے کا رستہ آپ نے نہیں ڈھونڈا، آپ قائم نہیں رہے اس پر، علتیں ڈھونڈنے لگے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے اور سوچنے لگے نہیں جی نہیں بس، اور سارا کچھ آپ سوچنے لگے نہیں میں کر سکتا تھا۔ فرمایا نہیں، تو نے ٹھہرنا تھا، کھڑا رہنا تھا، زیادہ سے زیادہ مر جاتا۔ او بھائی زیادہ سے زیادہ کیا ہے، تجھے موت آ جاتی تو پھر تو دیکھتا صحیح کہ میرے نام پر دی ہوئی جان کس طرح سے عزت پاتی ہے۔ کھڑا تو رہے کسی جگہ، کوئی بندہ تو بن کے رہے، تو کسی کا بندہ ہے، کسی کے حکم کا پابند ہے۔ یہی بات کی یوسف علیہ السلام نے کہ تو مجھے کیا کہ بے شک تو میری مالکن ہے، تیرا شوہر مجھے خرید کے لایا ہے، میں تمہارا زر خرید غلام ہوں، تمہارے گھر میں رہ رہا ہوں، تو جو حکم دے گی میں اس حکم کو ماننے کا پابند ہوں، لیکن تجھ سے پہلے میں کسی اور کے حکم کا پابند ہوں، میں اس کا حکم نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ انہ ربی احسن مثواج، میرے پروردگار نے مجھے تمہارے پاس رکھ کے بہترین ٹھکانہ دیا ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے تو؟ انہ لا یفلح الظالمون، یہ ظلم ہے، میں یہ ظلم نہیں کر سکتا، میرے پروردگار نے اس ظلم سے منع کیا ہے، ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، قرآن کہتا ہے کہ وہ بھی ارادہ کر چکی تھی، ہمت بہی، یوسف کا ارادہ کر چکی تھی، 7 دروازے بند کر کے پیچھے لے گئی، کپڑے اتار دیے، ہے جی، وہ ارادہ کر چکی، وَهَمَّ بِهَا،
یوسف بھی ارادہ کر لیتے، لولا ارعا برہان ربی، اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے، مخرجہ نکلنے کی صورت، اس حال میں بھی آپ نے وہ ارادہ کیا کیا؟ اس سے نبوت کے تقدس کو سمجھے. اس نے جو ارادہ کیا وہ تو بتا رہی ہے. یوسف علیہ السلام نے کیا ارادہ کیا؟ یہ ارادہ کیا کہ عورت ہی ہے نا، مجھ سے کوئی زیادہ طاقتور تو نہیں، میں اس کو پکڑتا ہوں اور اس کی مرمت کرتا ہوں. مارنے کا ارادہ کر لیا. کیا ارادہ کیا؟ بولو. مارنے کا ارادہ کر لیا. اب دیکھو مثال طور پر یوسف علیہ السلام، اور پھر شباب ہے، اشدہ، ہاں جی جوانی ہے، وہ عورت ہے، بے شک وہ ہے کہ وہاں تو کوئی بھی نہیں، اس کو مارنے کا ارادہ کر لیا کہ اب تم مجھ سے بچ کے جائے گی کیسے. فوری طور پر پروردگار نے یعقوب علیہ السلام کی صورت سامنے کی، اور آپ انگلی کے اشارے سے کہہ رہے ہیں بیٹا اس کو مارنا نہیں ہے، اس کو یہ برہان ہے. مارنا اس لیے نہیں کہ یہ باہر جا کے جب کوئی نشان تیری مار کا دکھائے گی تو وہ کہے گی میں مان نہیں رہی تھی تو اس نے مجھے مارا ہے. دیکھو ہاں جی کس طرح سے پروردگار اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے. فرمایا یہ ہم نے کام کیوں کیا؟ اس یوسف علیہ السلام کو اس سطح سے بھی ہم نے کس طرح سے بچا لیا. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اس بے حیائی اور برے کام سے ہم نے ان کی ذات کو بالکل علیحدہ کر کے نکال لیا. کیوں؟ انہ من عبادنا المخلصین، اس لیے کہ یوسف اپنے اس عمل میں اس عورت سے بچنے میں مخلص تھا. کیا تھا؟ مخلص. اب خلوص ایک ایسی شے ہے جس کو وہ عمل کرنے والا ہی جانتا ہے، دوسرے بندے کو کچھ پتہ نہیں چلتا. بہت باریک سی شے ہوتی ہے خلوص. خلوص آپ سمجھے؟ مخلص بندہ تھا. ہم نے دیکھ لیا کہ یوسف کی نیت ٹھیک ہے، سچا ہے. اس کو اس حال میں بھی میں یاد ہوں، میں یاد ہوں. اچھا پھر ہم بڑے جلد باز ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جب ہم نے اللہ کا تقوی اختیار کیا تو پھر جلدی جلدی کوئی صورت نکل آئے، مخرج. ہاں جی یہاں قرآن مجید تو کوئی اور بات برتاتا ہے. فرمایا نہیں، سچا ہے یوسف. ہاں جی 7 دروازوں کے پیچھے لے گئی. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دروازوں کی طرف دونوں دوڑ پڑے. یوسف علیہ السلام ہاتھ لگاتے ہیں، دروازے کھلتے جاتے ہیں. ہاں جی دروازے 7 کے 7 کھل گئے. جب وہاں پہنچے آخر میں تو وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ، اس نے پیچھے سے پکڑ کے قمیض کھینچی، وہ پھٹ گئی. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، آخری دروازے کے پاس عزیز مصر کھڑا ہے. لَدَى الْبَابِ. اب دیکھو آزمائش کیا رخ اختیار کرتی ہے. بندہ بھی سچا ہے اور مخلص ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے. سمجھ آ رہی نا؟ تو فوری طور پر نہیں یہ نتائج نکلتے، بڑا لمبا عرصہ بعض اوقات لگ جاتا ہے. تقوی 1-2 لمحے کا بھی ہوتا ہے اور سالوں کا بھی ہوتا ہے. سالوں پیرا دینا پڑتا ہے اس پر. بولو، سالوں پیرا دینا پڑتا ہے. اور سچائی کس طرح ثابت ہو گئی؟ دونوں، وہ عورت جو ہے وہ جس حال میں ہے پیچھے بھاگ رہی، یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے ہیں. پیچھے سے پکڑ کے اس نے کھینچا، قمیض بھی پھٹ گئی. اور فوری طور پر عورت پینترا بدلتی. قرآن مجید کے الفاظ ہیں اور مکر کی انتہا ہے. قالت ما جزاء من اراد باہلک، کہنے لگی کیا سزا ہو سکتی ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے. سزا بھی خود ہی تجویز کر رہی. الا ان یسجن او عذاب الیم، کہنے لگی کہ اور کیا سزا ہو سکتی ہے؟ ایک ہی سزا ہے، یا تو اس کو قید میں ڈال دیا جائے، اس کو پتہ چلے کہ عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ اس طرح کا پروگرام کیسے بنایا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ عذاب علیم، اس کو تکلیف دے دے کے عذاب دیا جائے.
پینفل ڈوم, دردناک عذاب اس کو دیا جائے. آپ فرمانے لگے نہیں, ہی راودتنی, اس نے مجھے پھسلایا, میں نے نہیں کوئی بھی اس کے ساتھ ارادہ کی. ان نفسی, میرے نفس کے بارے میں. کہنے لگے یہ گواہی, ہوں گواہی کہاں سے بھائی, 7 دروازے تو بند کر کے وہ پیچھے لگی, وہاں کو گواہ بیٹھے ہوئے. ہاں جی. پروردگار نے فرمایا یوسف عزیز مصر سے کہو اس عورت کے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے, اس بچے سے پوچھ لو کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. شاہد شاہد من اہلہا, عورت کے خاندان سے وہ بچہ کیا گواہی دیتا ہے. ان کانا قمیصہ قد من قبل, اگر تو قمیض پھٹی ہوئی ہے آگے سے, فصدقت وہو من الکاذبین, پھر عورت سچی ہے یوسف جھوٹا ہے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ, اور اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے قمیض, فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ, تو پھر عورت جھوٹی ہے یوسف سچا ہے. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ, قمیض دیکھی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ, عزیز مصر کہنے لگا بھائی بڑی مکار عورتیں ہو تم, بڑا مکر چلایا. ان کیدکن عظیم, بڑا عظیم, اتنا عجیب مکر تم نے کیا. اب دیکھو اگلے لفظ بتاتے ہیں, یوسف عارض عن ھذا, یوسف چھوڑ اس بات کو, رہنے دے. استغفری لذنبک, اے عورت اپنے گناہ کی معافی مانگ. انک کنت من الخاطئین, تو ہی خطا کار ہے, تو ہی غلط ہے. یہ بات کر کے اب طے ہو گیا نا کہ یوسف کی غلطی کوئی نہیں. بولو بھائی, ہو گیا. عزیز مصر کے سامنے بھی بات واضح ہو گئی کہ غلطی کوئی نہیں. اب وہ عورت اور چکر میں پڑ گئی, عورتوں نے تانا دینا شروع کر دی. سنا ہے یہ ہے عزیز مصر کی بیوی ہو کر غلام پر فریفتہ ہو گئی. وہ کہنے لگی تم نے وہ غلام دیکھا ہی نہیں, تمہیں کیا پتا ہے وہ غلام کون ہے, تم نے نہیں وہ دیکھا. وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاہا عن نفسہ. ہاں جی, وہ عورتیں کہنے لگی کہ یہ کوئی بہت ہی حد درجے سے زیادہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی. اس نے ان کو اکٹھا کیا. وہ دعوت کئی مرتبہ میں نے آپ کو بتائی, چھریاں پکڑا دیں, پھل پکڑا دیے. یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ان کے سامنے سے گزر جاؤ, اخرج علیہن. انہوں نے جب دیکھا تو وہ کہیں گے قلنا ھذا للہ ما ھذا بشر, اللہ کی پناہ یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں. ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی بڑا معزز فرشتہ لگتا ہے. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ, کہنے لگی یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھیں. اب دیکھو تمہارے اپنے ہوش اڑ گئے, انگلیاں کاٹ بیٹھی پھلوں کی بجائے. یہ بات یوسف علیہ السلام نے سن لی, ان کی سن لی. آزمائش کا دوسرا رخ, ایسے نہیں کہ بندہ تقوی اختیار کرتا ہے, تقوی کے بعد آزمائشیں ہیں. تقوی پر پیرا دینا پڑتا ہے, تقوی پر پکا رہنا پڑتا ہے, تقوی پر ٹھہرنا پڑتا ہے. بس ٹھیک ہے جی ایک مرتبہ تقوی اختیار کیا فارغ ہو گئے, نہیں. روزے رکھے 29-30 دن, ہاں جی بس فارغ ہو گئے جی تقوی مل گیا, نہیں. یہ تو پریکٹس ہے, یہ تو ٹریننگ ہے. رمضان شریف آگے اس کے نتائج کیا نکلنے ہیں, روزہ رکھ کے آپ پہنچے کہاں ہیں, کون سا رزلٹ آپ کی زندگی میں پیدا ہوا ہے, نتیجہ کیا نکلا ہے, یہ دیکھنا ہے. آپ نے سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب بات سن لی, کہنے لگے رب میرے پروردگار, السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, میرے مالک یہ جس غلیظ کام کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہیں اس سے بہتر ہے مجھے قید میں ڈال دے. خود بندہ دیکھو ان عورتوں کی چال سے بچنے کے لیے متقی تقوی والا بندہ خود قید مانگ رہا ہے.
سمجھ آ رہی؟ اور مصر کی قید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آج کی ماڈرن قیدیں ہیں جہاں آپ کو اچھے اچھے کھانے ملتے ہیں. ہاں جی, مصر کی اس وقت کی قید خانے جو ہیں وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, جس طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں میرے پروردگار وہ مجھے منظور نہیں, یہ منظور ہے مجھے قید میں ڈال دے. اب اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی, قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, میرے پروردگار اگر ان عورتوں کے مکر و فریب اور ان کی چالوں سے تو نے مجھے نہ بچایا, اصب الیہن, میں انسان ہوں میرے مالک, کہیں میں اس کی طرف مائل ہی نہ ہو جاؤں. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ, پھر میں نادان ہو جاؤں گا, تیرا بندہ نہیں رہوں گا. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ, ارشاد فرمایا یوسف نے مانگا, ہم نے قبول کر لیا. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ, ان سے چھڑایا, دلائل لیے, بندہ سچا, بالکل مخلص, غلطی کوئی نہیں. عزیز مصر نے وہ حالات ایسے بن گئے, آپس میں مشورہ کیا کہ باتیں بڑی پھیل گئی ہیں, صورت کیا ہے, کہا کہ اس کو جیل میں ڈال دو. پکڑا, سچے بندے کو جیل میں ڈال دیا. بولو ہے جی, کس کو؟ سچے مخلص بندے کو جیل میں ڈال دیا. اور جیل بھی پھر لمبی, تھوڑی بہت نہیں, لمبا عرصہ. ساتھ والے چھوٹ گئے, آ کے بھول گئے. پھر کہیں جا کے بادشاہ کو خواب آیا, پھر اس نے بتایا کہ ہاں ایک بندہ ہے جیل میں, اس کو خوابوں کی تعبیر کا بڑا پتہ ہے, سچا بندہ ہے وہ. اس نے کہا لاؤ اس کو میرے پاس لے کے آؤ. آ گئے, میں وہیں سے پڑھتا ہوں ورنہ تو یہ تفصیل بڑی لمبی ہے. وہاں پہنچے, کہنے لگا بادشاہ کہیں وقال الملک اتونی بہ, اسے میرے پاس لے کے آؤ. فلما جاءہ الرسول, قاصد پہنچ گئے, یوسف تیری صفائی ہو گئی, بالکل ٹھیک ہے, تیری کوئی غلطی نہیں, آ جاؤ, واپس آ جاؤ. کالا ارجع الی ربک, فرمایا اپنے بادشاہ کے پاس واپس لوٹ جاؤ. فاسألہ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن, اس سے جا کے پوچھو جن عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے ان کا معاملہ کیا ہے, ان کا معاملہ کیا ہے. اس نے عورتوں کو اکٹھا کر لیا, بادشاہ تھا سامنے, کہنے لگا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ, جب یوسف کو بہلا پھسلا رہی تھی تو کیا ہوا تھا بتاؤ نا ذرا. قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء, سب کی سب پکار اٹھیں, ہم نے تو یوسف کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی دیکھی ہی نہیں. ہاں جی, دیکھی ہی نہیں کوئی غلطی. قالت امرأۃ العزیز الآن حس حس الحق, اب عزیز مصر کی بیوی بول اٹھی, اب تو کوئی شے نہیں رہی, حق واضح ہو گیا. انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین, میں نے ہی اس کو بہلایا پھسلایا تھا, یوسف سچا ہے. ذالک لما, سچا بندہ اتنی دیر قید میں پڑا رہا. تقوی اس طرح کا ہے کہ آپ تقوی جو اختیار کریں اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی بندہ بڑا آسانی کے ساتھ گزر جاتا ہے. نہیں, تقوی پر پیرا دینا ہی تو مشکل ہے. بولو, تقوی پر پیرا دینا ہی تو اصل کام ہے. کہ روزے رکھ لیے, روٹی چھوڑی, کھانا چھوڑا, پینا چھوڑا, رمضان گزر گیا, اس کے بعد باقی 11 مہینے پیرا دینا ہے. بولو, باقی 11 مہینے کیا کرنا ہے؟ وہ جس حالت میں پروردگار نے روزے میں رکھا تھا وہ آپ نے پیرا دینا ہے. آپ دکان پر بیٹھیں, نوکر ہیں کسی جگہ بیٹھیں, وہ پیرا دینا ہے. آپ نے کیا سیکھا اپنے روزے سے؟ 1 مہینہ ٹریننگ کروائی آپ کی, کیا سیکھا ہے؟ پیرا اس طرح دینا ہے جس طرح یوسف نے دیا. پیرا دیا کہ نہیں دیا؟
बोलो, कोई बात बोली, कोई बात कही नहीं। फरमाया बेहतर है अगर हालात इस तरह के बन जाएं, बचने की कोई सूरत ना हो, तो फिर बेहतर है बंदा कैद खाने में चला जाए, लेकिन बंदा तो बन के रहे। बोलो, बंदा तो बन के रहे। क्या है, क्या हुआ, कोई बात नहीं। सच्चे बंदे भी जेलों में जाते हैं। हाँ जी, बोलो, वो सारे चोर डकैत ही जेलों में नहीं जाते, सच्चे बंदे भी जेलों में जाते हैं। तो गए, जब सब कुछ वाज़े हो गया तो आपने आखिरी बात फरमाई, दो बातें की जो बड़े कमाल की हैं। ज़ालिका लियअलम अन्नी लम अख़ुनहु बिलग़ैब। फरमाया जब बादशाह ने बुलाया था मैं आ सकता था, मेरा तुम्हें औरतों को बदनाम करना मकसद नहीं था। बादशाह के सामने और सब के सामने बात मशहूर हो गई थी, इसलिए बात को आश्कार किया है ताकि अजीज़ मिस्र जिंदा है, जान ले कि इसकी गैर मौजूदगी में मैंने खयानत नहीं की है। लम अख़ुनहु बिलग़ैब, ये घर था या नहीं, बीवी इसकी घर थी, मैं जवान था, लेकिन मैंने इसके घर में इस घर का नमक खाया है, मैंने इस नमक को हराम नहीं किया। इस घर में रहा, क्या पकीज़ा नजरा है, निगाहें हैं। हाँ जी, वो शाह हुसैन का एक जुमला है, जिन्ना पाक निगामा हुसन, जिन्ना पाक निगामा हुसन कदे नहीं जानते ठगे, यानी उनको कोई नहीं ठग सकता, वो निगाहें पाक हैं। इस तरह का इन्नल्लाह ला यहदी कैदल खाइनीन, फरमाया खयानत करने वाले को जो कहीं रहते हैं और उनका मालक हो और पीछे अमानतें उनके सुपुर्द हों, खयानत करने वालों को अल्लाह ताला कभी हिदायत नहीं देता। और बाकी कहा इतने बड़े काम से यूसुफ तू बच गया। वमा उबर्रिउ नफ्सी, मैं अपने नफ्स की बरात का ऐलान नहीं करता कि मैं बड़ा नेक हूं। क्या कमाल है। इन वमा उबर्रिउ नफ्सी इन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, नफ्स अम्मारा तो बुराइयों का हुक्म देता ही है जहां मर्जी बंदा हो। इल्ला मा रहम रब्बी, ये तो मेरे रब ने मुझ पर करम किया, रहम किया तो मैं बच गया। इल्ला मा रहम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम, मेरा परवरदिगार बख्शने वाला मेहरबान है। रमजान तो मियाँ आया चला गया, ट्रेनिंग थी, अब बाकी 11 महीने इस ट्रेनिंग के ऊपर पहरा देना है। ये है तकवे का मतलब। वमा अलैया इल्लल